السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غورامانی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کے بعد ملک میں ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں اور چیف الیکشن کمشنر سمیت اہم متعلقہ شخصیات کے خلاف آرٹیکل 6 کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ صدر مملکت کی جانب سے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسری جانب اگر دیکھیں تو تحریک انصاف جو ہے وہ آج مینار پاکستان پر اہم جلسہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ وہاں پر یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید مینار پاکستان پر آج تحریک انصاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، لیکن جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں اس کے بعد حکومت پر بھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ کس طرف جائے گی؟ سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے سینیٹر عرفان صدیقی جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ اب آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ پر تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر جب سے الیکشن کمیشن نے پنجاب کا نوٹیفیکیشن یا شیڈیول جو ہے وہ واپس لیا ہے، انتخابات ملتوی کی ہیں۔ آپ پر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے تو ہمیشہ جلسوں میں کھڑے ہو کر کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اب خود مسلم لیگ نون ووٹ سے کیوں جو ہے وہ دور جا رہی ہے یا اس سے کنارہ کشی کر رہی ہے؟ بہت شکریہ نادر۔ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے کوئی انحراف کیا جا رہا ہے یا نعرے سے مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ معاملہ بڑے پہلو رکھتا ہے اور بڑی کمپلیکیشنز رکھتا ہے اپنے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہماری جو 75 سالہ تاریخ ہے اور خاص طور پہ 1973 کے آئین کے بعد جو ایک مسلسل اس آئین کے تحت انتخابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا ہے کہ کسی صوبے کے یا 2 صوبوں کے یا 3 صوبوں کے انتخابات الگ ہوں اور وفاق کے انتخابات الگ ہوں۔ یہ ایک آئینی ہمارا ایک تقاضا اس طرح سے ہے کہ آئین کے اندر انشور کیا گیا ہے کہ اس وقت نگران حکومتیں قائم ہوں گی جب انتخابات ہوں گے، تاکہ ایک دوسرے پہ اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نگران حکومتیں 2 صوبوں میں بن گئی ہیں، لیکن اوپر مرکز میں وفاق کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت ہے جہاں نگران حکومت نہیں ہے۔ اب پی ڈی ایم الیکشن میں بھی حصہ لے رہی ہے اور پی ڈی ایم کی وفاق کے اندر حکومت بھی بنی ہوئی ہے۔ آئی جی اس نے لگانا ہے، چیف سیکرٹری اس نے لگانا ہے، بہت سے دوسرے عہدیدار اس نے لگانے ہیں۔ تو لامحالہ وہ جو آئین کے اندر ایک تحریری تقاضا موجود ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، وہ موجود نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس تجربے سے گزرے نہیں ہیں پہلے۔ جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایکسرسائز ہم کریں اور پھر اس کے فوراً بعد دوسری ایکسرسائز کریں، اربوں روپے جو ہے وہ 30 کروڑ کے قریب ایک کنسٹیچوئنسی پہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر دہشت گردی کا ایک پہلو ہے، اور پھر جو ایک تاثر ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے جی کہ انتخابات ڈیلے ہو رہے ہیں۔ عملاً یہ دیکھیں کہ انتخابات اسی وقت ہو رہے ہیں، 2018 میں اسمبلیاں وجود میں آئی تھیں اور 2023 میں ان کے الیکشنز انشاءاللہ ہو جائیں گے اکتوبر میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی سیاسی حکمت عملی کہہ لیں، سیاسی چال کہہ لیں، سیاسی مورا بازی کہہ لیں، 2 اسمبلیاں توڑ دیں۔ دونوں وزرائے اعلیٰ نہیں چاہتے تھے۔ آج بھی اگر آپ دونوں اسمبلیوں سے پوچھیں تو 90% جو ارکان ہیں وہ کہیں گے جی یہ غلط ہوا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ سپریم عدالتوں میں گیا ہی نہیں ہے، نہ طے ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسی فضا بن گئی ہے، ایسا ماحول بن گیا۔ اب ساری دلیل یہ ہے جی کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ٹرو۔ آئین یہ بھی کہتا ہے جی کہ 4 صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی اس وقت جب الیکشن ہو تو نگران حکومت ہونی چاہیے۔ اب یہ دونوں آئین کے تقاضے ہیں۔ اب ایک تقاضے کے لیے یہ میرا خیال ہے کہ بہت معروف ایک فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا، جسٹس نسیم حسن شاہ کا لکھا ہوا کہ آئین کے کسی ایک آرٹیکل کو آئین کے دوسرے آرٹیکل پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، دونوں کو بیک وقت دیکھنا ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے جی فرمائیے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یا خان صاحب جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جتنا بھی آپ الیکشن ڈیلے کریں یا جو انتخابات کے اگر طرف نہ بھی جائیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے، ان کا بیانیہ کامیاب ہو رہا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم کہ ان کا بیانیہ کیا ہے۔ ان کا بیانیہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4-4.5 سالوں میں ان کے بیانیوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج شام کا ان کا بیانیہ کیا ہے۔
وہ جن الیکشنز کی بات کرتے ہیں ان کا تو پورا ٹریک ریکارڈ ہی اینٹی الیکشن ہے. ان کا پورا ٹریک ریکارڈ خان صاحب کا جو ہے وہ اینٹی پارلیمنٹ ہے. وہ 2002 میں پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے, 2 بڑی کمیٹیوں کے رکن بنے, ان میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی تھی, ان میں کشمیر کمیٹی. ایک بار بھی کسی میٹنگ میں نہیں گئے, پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر نہیں گئے. کوئی آپ دیکھیں 4.5-5 سال کے اندر کوئی ایک رول ان کا جو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر نظر آتا ہو. پہلی 2002 میں بھی استعفیٰ دیا, 2013 میں آئے تو ہنگامے کر کے مستعفی ہو کے پھر واپس آئے, کوئی رول نہیں رہا ہے. 2018 میں جب تک اقتدار ملا رہا بیٹھے رہے, اس کے بعد استعفیٰ دے کے چلے گئے. وہ پارلیمنٹ پہ, انتخابات پہ, عوام کی حکمرانی پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں فس کریٹ کروں, فساد کریٹ کروں, انتشار پیدا کروں, افراتفری پیدا کروں, خانہ جنگی کی فضا پیدا کروں. اور جس طرح ماضی میں اس فضا کے اندر سے کچھ قوتوں نے میری مدد کر کے اقتدار مجھے دے دیا تھا, اب بھی وہی قوتیں بروئے کار آئیں اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں لے آئیں. ان کا الیکشن سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, پوری سیاسی تاریخ لینا دینا نہیں ہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پی ڈی ایم کی حکومت بننے جا رہی تھی تو اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ شاید میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو تو حکومت کی بجائے الیکشن کی طرف جایا جائے. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا باجوہ صاحب کا, جو ان کا ایک انٹرویو جس کی انہوں نے تردید تو کی ہے, لیکن سامنے یہ کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ شاید آپ نے اسپیچ بھی لکھی تھی اور پی ڈی ایم حکومت ختم کرنے بھی جا رہی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا میاں صاحب جو اس وقت بات کر رہے تھے وہ درست فیصلہ ہوتا اگر آپ حکومت میں نہ ہوتے تو؟ دیکھیے, جہاں تک میاں صاحب کے فیصلے کا تعلق ہے, بالکل میں اس کا گواہ ہوں اور میں اس کی تمام جزیات سے بھی اور تفصیلات سے بھی پوری طرح آگاہ ہوں. اور جو ابھی تازہ ترین ایک تحریر آئی ہے شاہد میتلا کی, جس کو انٹرویو بھی کہا جاتا ہے اور جس کا ایک طرح کا ڈینائل بھی آیا ہے باجوہ صاحب کی طرف سے, لیکن جو باتیں باجوہ صاحب سے منسوب کی گئی ہیں وہ بڑی حد تک درست ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب, بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو میں یہ بھی آپ کو بتانے کو تیار ہوں کہ میاں صاحب تحریک عدم اعتماد کے بھی حق میں نہیں تھے ذاتی طور پہ. وہ چاہتے تھے کہ اس کو حکومت کرنے دیں اور منطقی انجام تک پہنچنے دیں, اور اس کے بعد لیکن بہرحال چونکہ باقی ساری جماعتیں تھیں ان پہ بھی پریشر پڑا, انہوں نے تحریک اعتماد پہ حامی بھر لی اس شرط پہ کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت بنتے ہی اولی فرصت میں آپ مستعفی ہو کے گھروں کو چلے جائیں گے اور حکومت میں بیٹھیں گے نہیں. مئی کے اندر یہ طے ہو چکا تھا کہ حکومت توڑ دی جائے گی اور شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں گے. یہ غلط ہے کہ میں نے کوئی تقریر لکھی تھی, یہ پتہ نہیں کیسے اطلاع ان تک پہنچی, میں نے ایسی کوئی تقریر نہیں لکھی تھی. سر لیکن یہ مئی کے اندر اگر حکومت ختم کرنی تھی تو پھر کیا وجوہات بنی کہ حکومت آپ لوگوں کو کنٹینیو کرنا پڑا؟ وہ بڑی وجہ جو بنی وہ اس انٹرویو میں بھی باجوہ صاحب نے بیان کی ہے کہ خان صاحب نے 22 مئی کو غالباً ایک پریس کانفرنس کی پشاور کے اندر, اور یہ کہا کہ جی ہم 25 مئی کو اسلام آباد پہ دھاوا بولیں گے, لانگ مارچ کریں گے تاریخ کا سب سے بڑا, اور وہاں سے الیکشن منوا کے آئیں گے. حالانکہ پس پردہ ان کو پیغام دے دیا گیا تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور الیکشن جو ہیں 3 مہینے کے بعد ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ میں عوام کو یہ تاثر دوں گا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں جتھا لے کے آیا اور میں انتخابات منوا کے چلا آیا. تب میاں صاحب نے کہا کہ اب اگر وہ اس طرح سے الیکشن منوانا چاہتا ہے تو کوئی الیکشن کی طرف جانے کی جلدی نہیں ہے, پھر آپ میعاد پوری کریں. باقی جماعتوں کی رائے بھی یہی تھی. تو وہ خان صاحب نے خود ہی جو طے شدہ الیکشن تھے ان کو ٹھوکر مار کے آگے کر دیا, جن کی تڑپ میں آج وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں. تو عرفان صدیقی صاحب, یہ حکومت نے ہی کنوے کیا تھا خان صاحب کو کہ 3 ماہ کے بعد انتخابات ہوں گے؟ حکومت نے براہ راست تو نہیں کیا تھا, لیکن باجوہ صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا ہے باجوہ صاحب نے کمیونیکیٹ کر دیا تھا اور حکومت نے باجوہ صاحب کو کمیونیکیٹ کر دیا تھا. شہباز شریف صاحب خود گئے تھے باجوہ صاحب کے پاس, انہوں نے بتایا تھا کہ ہم حکومت جو ہے اس کو مئی کی 20-22 جو بھی تاریخ تھی اس کو ہم ختم کر رہے ہیں یا 25, اور پھر کہا گیا تھا کہ 10 دن آپ اور لے لیں تاکہ IMF سے مذاکرات کا معاملہ کچھ سیدھا ہو جائے. تو 10 دن آگے چلا گیا تھا معاملہ. لیکن خان صاحب نے اپنی دھونس جمانے کے لیے جب یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے
آپ اگر دھونس کے ذریعے الیکشن لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. وہاں سے معاملہ بگڑا اور وہ اب تک خان صاحب کو وہ چیز نہیں ملی جو تشتری میں رکھ کے انہیں اس وقت پیش کی جا رہی تھی. اس وقت عرفان صدیقی صاحب جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی حکومت ختم کرنے کا یا خان صاحب کو میسج کنوے کرنے کا، اس میں باجوہ صاحب بھی آن بورڈ تھے حکومت کے ساتھ، اور کسی حد تک انہوں نے میسج بھی کنوے کیا خان صاحب کو. جی ہاں اب یہ تفصیلات سامنے آ چکی ہیں اور یہ طے ہو گیا تھا. اگرچہ دو جماعتیں، بڑی جماعتیں جو تھیں وہ تھوڑی ریلیکٹنٹ تھی، لیکن جب نون نے فیصلہ کر دیا اور میاں صاحب نے کہہ دیا جی کہ نہیں حکومت میں. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو مریم نواز صاحبہ کی تقاریر آئی تھیں اور اس میں ایک جملہ بڑے تواتر سے وہ کہتی تھی جی کہ ہم غلاظت کا یہ ٹوکرا اپنے سر پہ کیوں رکھے، وہ وہی اسپرٹ تھی، کیونکہ ہم نے پیچھے طے کر لیا تھا کہ اب اس حکومت کے اندر ہم نے نہیں رہنا. وہ رہنے کا جو فیصلہ ہوا اس کی بنیاد یا اس کا جواز جو ہے وہ خان صاحب نے فراہم کر دیا. تو اس ساری صورتحال میں عرفان صدیقی صاحب پیپلز پارٹی کا کیا موقف تھا، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے تھے؟ کیا ساری جماعتیں آن بورڈ تھیں کہ مئی میں انتخابات جو ہیں اس کا اناؤنسمنٹ کی جائے کہ 3 ماہ کے بعد ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تحفظات تھے کہ حکومت ختم نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں ان کے پاس تو کسی بھی جماعت کے پاس ویٹو پاور نہیں تھی. اگر ایک جماعت مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے جی کہ ہم حکومت سے باہر نکل رہے ہیں تو پھر قومی اسمبلی جو خان صاحب آلریڈی نکلے ہوئے تھے، قومی اسمبلی کے اندر اتنی تعداد ہی نہیں رہتی تھی کہ وہ حکومت بنا سکیں، نصف سے بھی بہت کم نیچے چلے جاتے تھے. لہٰذا وہ دونوں یعنی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان یہ خواہش رکھنے کے باوجود کہ حکومت نہیں ٹوٹنی چاہیے، جب یہ طے ہو گیا کہ جی مسلم لیگ نون حکومت کا حصہ نہیں رہے گی، تو لامحالہ انہوں نے بھی اس پہ رضامندی ظاہر کر دی اور انتخابات کی طرف جانے کا جو فیصلہ تھا وہ آپ یوں جانیے کہ ایک طرح سے کنسنسس سے ہوا. تو آپ عرفان صدیقی صاحب اس وقت ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن نے جو ایک تفصیلات جاری کی ہیں کہ پنجاب میں کن وجوہات کی بنا پر انتخاب جو ہے وہ ملتوی کیا جا رہا ہے، آپ ان وجوہات سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی صورتحال ایسی ہے کہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں اس وقت انتخابات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں اس وقت اگر بالکل جو اسپرٹ ہے نا کانسٹیٹیوشن کی وہ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں اسمبلیوں کو ختم کرنے کا جو اقدام ہے یہی اللیگل ہے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وزرائے اعلیٰ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، حالات و واقعات کے مطابق کسی وقت اسمبلی توڑنا چاہیں. اس کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ پری ریکوزٹس ہیں، کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بعد آپ کو اسمبلی توڑنا پڑتی ہے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں. یہ دونوں فیصلے وزرائے اعلیٰ کے نہیں ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، عدالتیں بھی جانتی ہیں. وہ تو کھلے بندوں کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ جو اقدام ہے یا فیصلہ ہے یہ دانشمندانہ نہیں ہے. ایک باہر کی قوت جبر سے ان سے اسمبلیاں توڑواتی ہے، یہ ناجائز اقدام ہوا ہے پہلا. دوسرا جو یہ سارا میس کریٹ ہوا ہے یہ ہوا ہے عدالت عظمیٰ کے ایک ایسے فیصلے سے جن میں 3 کے مقابلے میں 4 ججوں نے کہہ دیا، ایک آئین کی شک کی تعبیر نہیں کی بلکہ اثر نو آئین لکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ جو ووٹ دے گا اپنی پارٹی کی ہدایات کے برعکس، وہ نہ صرف نائل ہو جائے گا، نکل جائے گا اسمبلی سے، بلکہ اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا. تو یہ عجیب الخلقت آج بھی اس انٹرویو میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے باجوہ صاحب نے، اور جی کہ جج اب پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اس فیصلے کو انڈو بھی کرنا چاہتے. وہاں سے خرابی شروع ہوئی ہے، ورنہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، وہ چل رہی ہوتی. اس کی جگہ ایک گورنمنٹ آپ نے ایسی بنائی کہ جی ووٹ نہیں گنے جائیں گے، جو ایک غلط فیصلہ آپ نے دیا. اس غلط فیصلے کے انڈے بچے ہیں. اس عدالتی فیصلے کے بعد خان صاحب کو یہ موقع ملا کہ پنجاب کی اسمبلی توڑیں اور موجودہ بحران کے اندر لا کے کھڑا کریں. اس بحران کی اصل جڑ خان صاحب نہیں ہے، اس بحران کی جڑ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس پہ تمام ملک کی جو بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا، اعتراض کیا اور پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں نظر ثانی کی. لیکن اس پہ تو جب ایک غلط فیصلہ آتا ہے نا عدل کی اونچی بارگاہ سے تو وہ انڈے بچے دیتا ہے، اور وہ انڈے بچے جب دیتا ہے تو پھر آپ ریورس نہیں کر سکتے صورتحال کو. یہ سارا کیا درا اس فیصلے کا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو ہم موجودہ بحران کا شکار نہ ہوتے. بالکل
لیکن عرفان صدیقی صاحب آپ سمجھتے ہیں یا میاں صاحب سے اگر آپ کی گفتگو ہوئی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اکتوبر تک اگر آپ الیکشن ڈیلے کر بھی رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا؟ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ آپ مقابلہ کرنے سے سیاسی میدان میں آپ ڈر رہے ہیں، الیکشن کی طرف آپ نہیں جا رہے، تو بطور سیاسی جماعت آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو نقصان ہوگا اگر الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں تو؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے سیاسی بئی کھاتے سے الگ ہو کے، سیاسی مفادات سے الگ ہو کے، سیاسی تقاضوں سے الگ ہو کے ملکی تقاضوں کے تحت بھی کرنا پڑتی ہیں۔ ابھی تک آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ الجھا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، اور اقتصادی جو صورتحال ہے اس سے آپ اچھی طرح آگاہ ہیں۔ بیرونی ممالک سے جو امداد ملنی ہے وہ آئی ایم ایف سے جڑی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف نے اب اپنا فیصلہ ان دوسرے ممالک کی امداد سے نتھی کر لیا ہے۔ یہ تو ہے ملک کی صورتحال۔ اب ملک کو اس صورتحال سے نکالنا ترجیح اول ہونی چاہیے، ملک کو پٹڑی پہ لانا ترجیح اول ہونی چاہیے، یا انتخابات کا کھیل کھیلنا ترجیح اول ہونی چاہیے۔ خان صاحب تو ایک بحران چاہتے ہیں، ایک افراتفری چاہتے ہیں، ایک ہنگامہ چاہتے ہیں۔ ان کے گھر کی رونق ایک ہنگامے پہ موقوف ہوتی ہے، لہٰذا ہم مطمئن ہیں اگر ہمیں اس سے کوئی سیاسی نقصان ہوتا بھی ہے، جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، عوام اتنے بے خبر نہیں ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ملک کو آپ نے جو پٹڑی سے اتر چکا ہے اسے پٹڑی پہ لانا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین، عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حکومت نے مئی میں حکومت ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن خان صاحب نے جو ایک دھرنا یا اسلام آباد کی طرف بڑھنے کا اعلان کیا، اس کے بعد حکومت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی تھی۔ یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم سینیٹر ہلال الرحمان سے بات کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقت جو الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخاب معطل کیے گئے ہیں، ملتوی کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک وجوہات سامنے لائی جا رہی ہیں کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اسی میں ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو افغان حکومت کے ساتھ تحریک انصاف کے دور میں مذاکرات بھی ہوئے، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، پاکستان سے جو ڈیلیگیشن تھا وہ بھی افغانستان گیا۔ اسی ڈیلیگیشن میں سینٹ کی سیفران کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر ہلال الرحمان بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر ہلال الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جو وجوہات بتائی ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال سے متعلق گورنر خیبر پختونخوا جو ذکر کر رہے ہیں، آپ اس وقت خیبر پختونخوا یا جو قبائلی علاقے ہیں ان کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شکریہ نادر۔ میں جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ میں افغانستان بھی ہو کے آیا ہوں اور وہاں کی صورتحال بھی دیکھ چکا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قبائلی علاقے کے حالات جو ہے وہ کبھی بھی ایک اس پہ نہیں رہتے ہیں حالات، چونکہ وہ سارا پورس بارڈر ہے اور بارڈر میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے پشاور میں بھی ایک واقعہ ہوا، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ جو ہے وہ چینج کر دی یا گورنر نے جو اس کی ڈیٹ چینج کروائی ہے، تو شاید ان کے پاس کوئی ایسے ریلائبل سورسز سے کوئی انفارمیشن موجود ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے الیکشن میں ڈی کا ڈائریکشن دے دی ہوگی کہ اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتے، شاید حالات خراب ہو۔ تو آپ کی نظر میں اس وقت جو سوات میں پہلے ذکر کیا گیا، آپ کی نظر میں وہ تحفظات درست ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال اس کے برعکس ہے؟ نہیں، سوات کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، میں کیوں غلط بیانی کروں، سوات کا مجھے کوئی زیادہ وہ ہے نہیں سر۔ میں اس وجہ سے اگر آپ ٹرائبل ڈسٹرکٹ پہ پوچھیں گے تو میں ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں زیادہ تر مجھے ٹرائبل ڈسٹرکٹ مومند، خیبر اور باجوڑ، چونکہ یہ ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں میرے، تو اور مجھے اس کا زیادہ علم۔ ہاں، انہی آپ کے علاقوں کے بھی ایک بڑا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی صورتحال اگر آپ بتائیں تو کیا وہاں پر ٹی ٹی پی کی موجودگی یا وہاں پر امن امان کی صورتحال جو وہ اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے 10,000 لوگ جو ہے وہ کافی نہیں، اور بدامنی پھیلانے کے لیے 10 لوگ بھی کافی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو لازم کوئی ایلیمنٹس تو ہوتے رہتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ایلیمنٹس نہیں ہوں گے، ایلیمنٹس ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ حالات خراب کر رہے ہیں، اور حالات خراب کرنے کے اس میں مطلب ہو خدا نخواستہ الیکشن میں کوئی حالات ایسے پیدا ہوں جس سے الیکشن کے اس میں مزید تعطل کا شکار ہو، تو شاید گورنمنٹ کے پاس یا ان کے پاس کوئی ریلائبل سورس سے ہی کوئی انفارمیشن موجود ہوگی۔ جس طرح کل پرسوں ایک واقعہ پیش آیا جو انتہائی دردناک اور افسوسناک واقعہ، جو ایک ہمارے
افسر شہید ہو گئے وزیرستان میں، تو یہ ان کے پاس انفارمیشن تھی، اس وجہ سے تو انہوں نے شاید الیکشن میں کوئی ڈیٹ کی چینجز دے دی ہوگی۔ سینیٹر صاحب اگر آپ ساتھ رہیں تو یہاں پر ایک شک لیں گے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں۔ جو آپ نے افغانستان میں ڈیلیگیشن کے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے اس وقت کیا صورتحال تھی اور کیا جو شرائط تھیں وہ رکھی گئی تھیں، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو تحریک انصاف کے دور میں طالبان سے مذاکرات کا ایک معاملہ تھا، اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ سینیٹر ہلال الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہلال الرحمان صاحب، آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جب آپ ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تو اس وقت کئی سوالات بھی اٹھ رہے تھے کہ آخر جو پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا ہے وہ شرائط کیا رکھ رہا ہے ٹی ٹی پی کے سامنے اور کیا معاملات جو ہیں وہ طے پائے ہیں۔ تو آپ بتا سکیں گے کہ اس وقت جب تحریک انصاف کے دور حکومت میں ڈیلیگیشن گیا تھا تو شرائط کیا تھیں ٹی ٹی پی کی جانب سے یا آپ کی طرف سے کیا رکھا گیا تھا معاملہ؟ پتہ ہے کہ پچھلے سال ہمیں 2 بار بھیجا گیا، 2 ہم نے وزٹ کیا افغانستان کی، اور یہ جو مذاکرات ہوئے یہ ایمریٹ جو افغانستان کی اسلامک ایمریٹس ہے ان کے امبریلا کے نیچے یہ مذاکرات کرائے گئے، دونوں فریقین کو بٹھایا گیا۔ اس سے کچھ اور جو 3-4 پوائنٹس تھے وہ تو چونکہ ہم سے ریلیٹڈ تھے نہیں، ایک ہی پوائنٹ تھا جس پر گورنمنٹ کا خیال تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ ہم اس پہ بات کریں ان کے ساتھ۔ انہوں نے ایک موقف اپنایا تھا ٹی ٹی پی نے کہ ہم فاٹا مرجر کا ریورسل چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں بتایا گیا تھا کہ فاٹا مرجر جو ہے وہ فاٹا کے عوام کے مرضی کے مطابق ہوا ہے، تو ہمیں اس حوالے سے بھیجا گیا تھا کہ آپ ان سے بات کریں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ کیا اگر آپ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے مشران کو کنونس کر لیتے ہیں تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ جب ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے مشران وہاں گئے، اس طرح ہم سارے گئے، تو اس کے اوپر کافی زیادہ بحث رہی، اور یہی تھا کہ وہ فاٹا مرجر کا ریورسل چاہتے تھے اور فاٹا مشران اس پر راضی نہیں تھے کہ ہم باہر سے کسی ڈکٹیشن کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اگر ہم کوئی مرجر کے اگر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے اندر بھی کسی مرجر کے خلاف کوئی تھوڑا بہت ان کا اگینسٹ وہ ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ہم باہر سے کوئی ڈکٹیشن لے کے ہمیں، چونکہ ہمارا کیس چل رہا تھا آلریڈی سپریم کورٹ میں، تو ہمارے کیس ہمیں بالکل۔ ہلال الرحمان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر ان سے ہم مختصر بات کر لیں۔ قریشی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا۔ اس وقت جو معاملہ آپ کے سامنے ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو وجوہات بیان کی گئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واقعی ملک میں ایسی صورتحال ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے کیے جائیں؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کی جو وجوہات ہے وہ بالکل ٹھوس نہیں ہے، وہ بہانے ہیں، وہ فرار ہے، وہ آئین سے روگردانی ہے، وہ کنٹیمپٹ آف سپریم کورٹ ہے، اور قوم اسے تسلیم نہیں کرتی۔ ہم سپریم کورٹ پہ گئے ہیں، ہم نے پٹیشن داخل کی ہے اور ہم اس فیصلے کو 8 اکتوبر جو نوٹیفیکیشن ہے سپریم کورٹ پہ اس کو چیلنج کریں گے۔ تو قریشی صاحب، اس وقت جو الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو تنقید ہو رہی ہے یا جو آپ کا ایک موقف آ رہا ہے پی ٹی آئی کا کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو، آپ سینئر سیاستدان ہیں، ماضی میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی، آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی باتیں کرنا ایک درست روایت ہوگی؟ آئین کو توڑنا جی کیا درست روایت ہے؟ جی، آئین کو پاؤں تلے روندنا کیا درست روایت ہے؟ آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا کیا صحیح روایت ڈالی جا رہی ہے؟ قریشی صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا آپ کے جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، وہ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ ماضی میں آپ نے کہا کہ بیرونی سازش ہے، اب کل بھی کچھ ویڈیو سامنے آئیں کہ آپ ڈیلیگیشن جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ملاقاتیں کر رہا ہے کچھ اہم سفراء کے ساتھ، تو اس میں کیا معاملات رکھے گئے ہیں؟ آپ نے کیا معاملہ رکھا ہے یا ان کی طرف سے کیا بات سامنے آئی ہے؟ گزارش یہ ہے، ہماری ڈپلومیٹک کور سے انگیجمنٹ ہوئی ہے اور بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں۔ ہماری اسلام آباد کے جو کی ایمبیسڈرز ہیں یورپین یونین کے اور دیگر اہم ممالک کے، اس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کا نقطہ نظر سنا ہے اور جو ہماری اسیسمنٹ ہے تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو ہے پولیٹیکل سچویشن پر، اکنامک سچویشن پر، ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں، جو آئین شکنی ہو رہی ہے، ہم نے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کیا ہے، ان کے سوالات تھے، ان کے جوابات دیے ہیں۔ سر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو اب یہاں پر یہ بھی بات ہو رہی تھی، خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ غلط کہتے ہیں، یہ لغو باتیں ہیں، لوگ اب ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ حکومت نے اگر سنجیدہ ہے بات کرنے کے لیے
تو انہوں نے کوئی اپنا وفد نامزد کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ہمیں ایجنڈا بھیجا ہے؟ کیا انہوں نے باقاعدہ ہمیں لکھ کے کوئی دعوت نامہ دیا ہے؟ نہیں دیا. یہ دکھاوے کی باتیں ہیں، یہ ڈرامہ ہے، یہ ناٹک ہے، اور قوم اس کو سمجھتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جب آپ نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے، کیا آپ کے کارکنوں کو گرفتار کرتے ہیں؟ آج ہمارا لاہور میں جلسہ ہے، 18 سے 2000 کارکن ہمارے پنجاب میں اس وقت گرفتار کیے گئے ہیں. کیوں؟ کوئی تراویح پڑھ رہا تھا، کوئی روزہ کھول رہا تھا. کل کسی کے باپ نے میرا تو بیٹے کو اٹھا لیا، خواتین کو اٹھا لیا، نماز پڑھتے ہوئے تراویح پڑھتے ہوئے لوگوں کو اٹھا لیا گیا. یہ اس کو کہتے ہیں مذاکرات کی دعوت، اسے کہتے ہیں جمہوریت. تو قریشی صاحب، اب اگر حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے تو ان کا ایک تنقید یہ رہی ہے کہ خان صاحب تو ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب اگر حکومت آپ سے رابطہ کرتی ہے تو کیا خان صاحب، زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ فلیکسیبلٹی آپ شو کریں گے؟ بات سنیے، ہم نے بات کرنی ہے پارٹی سے. زرداری صاحب کسی کو نامزد کر دیں، خود بیٹھنا چاہیں تو خود بیٹھیں، یا کسی کو نامزد کر دیں. نون کسی کو نامزد کر دے، یا خود شہباز شریف صاحب بیٹھ جائیں یا مریم بیٹھ جائیں، اور عمران خان جس کو نامزد کر دیں گے وہ بیٹھ جائیں گے. پارٹیز نے بات کرنی ہے، افراد نہیں. موقف پارٹیز کا ہوتا ہے، افراد کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہلال الرحمان، قریشی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، لیکن اس وقت جو سوات میں ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جب آپ لوگ مذاکرات کر رہے تھے تو اس وقت یہ بھی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ باجوہ صاحب شاید ٹی ٹی پی کو واپس لانا چاہتے تھے، اور نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ شاید فیض صاحب جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو واپس لانا چاہ رہی ہے. جب آپ مذاکرات کر رہے تھے تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کتنے افراد تھے ٹی ٹی پی سے منسلک جو سوات میں آئے اس وقت؟ نہیں، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ منسلک تھے اور کتنے لوگ آئے. یہ تو آپ کو سورسز سے ہی پتہ چلے گا. لیکن ایسا کوئی بھی کبھی بھی اس بات پہ وہاں بات نہیں ہوئی کہ یا تو وہ واپس لا رہے ہیں یا اس طرح ایلیمنٹ دوبارہ پاکستان میں آئے اور جگہ بنائے. اس پر تو ان کی پہلے سے بھی وہ تھی کہ وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اس طرح ان لوگوں کو واپس لایا جائے اور دوبارہ یہاں کے حالات خراب کیے جائے. یہ تو غلط بیانی ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈا چلایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جا سکے، اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ. چلیں ٹھیک ہے. سینیٹر ہلال الرحمان صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈان نیوز کے بیورو چیف افتخار شرائی صاحب نے. اور جو سوئی نادرن گیس کا ایک معاملہ ہے، اس میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو اپائنٹمنٹس ہوئیں اس پر سوالات بھی اٹھتے رہے. تو اس وقت بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے افتخار شرائی صاحب سے. شرائی صاحب بہت شکریہ. اب یہ معاملہ کیا ہے کہ جو ایم ڈی معطل ہوئے وہ ریلیف دینے جا رہے تھے، اب انہی کے خلاف جو ہے وہ سمجھے کہ ایک طرح کی چارج شیٹ پیش کی گئی ہے؟ بالکل گرمان، اس میں کوئی شک نہیں کہ علی جاوید ہمدانی صاحب جو 18 فروری سے پچھلے ماہ سے معطل ایک طرح سے ان کے جو اختیارات ہیں ان سے لے لیے گئے ہیں. ان پہ بنیادی طور پہ کوئی 4 ہم کہہ سکتے ہیں کہ الزامات تھے، جس میں ایک تو یہ ہے کہ بورڈ اپروول، کیونکہ ان کے پارٹنگ اتھارٹی بورڈ ہے تو بورڈ اپروول کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن ایک نجی کمپنی جس کو انہوں نے ایک طرح سے بینک گارنٹی دی کوئی 13.5 کروڑ کی، جو کہ حیران کن طور پہ وہ اب تک ضبط بھی ہو چکی ہے، گویا کوئی کمپنی نے اپنے حق میں ضبط کر لی ہے. اس کے علاوہ کوئی 1 ارب کی انہوں نے کوئی ایک طرح سے وہ دینے جا رہے تھے کوئی پرفارمنس گارنٹی. وہ ایک اور بات ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سارے معاملے کو روک لیا، اس سے پہلے کہ وہ بھی ضبط ہوتی اس پہ کارروائی کرتے. کم از کم یہ 1 ارب کا جو نقصان ہے اس کو بچا لیا ہے. ساتھ میں اچ کمپریشن کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں بھی انہوں نے کوئی بورڈ اپروول نہیں دی اور اس کے اندر بھی وہ شراکت دار بنے. ساتھ میں بنو ویسٹ ایک طرح سے گیس کا جو ویسٹ گیس فیلڈ ہے، وہاں سے اس گیس کو مین سٹریمنگ اس کی کرنی تھی، اور اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شارٹیسٹ روٹ ہے، گویا کہ جو 52 کلومیٹر کی ایک پائپ لائن بچھانی تھی، وہ بچھانے کے بجائے 270 کلومیٹر کی جو پائپ لائن بچھانے کی انہوں نے منظوری دی، جس سے کچھ امپیکٹ پڑ رہا تھا 6 بلین کا. گویا کہ 3-4 بڑے بڑے چارجز تھے، لیکن موصوف اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی انکوائری آگے چلی جاتی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ریلیف لینے گئے، اور وہاں پہ اس بنیاد پہ کہ ان کی تقرری حکومت نے کی، لیکن جو منٹس ہیں اور جو ریکارڈ بتا رہا ہے ان کی تقرری بورڈ نے کی. اور پھر سیکٹری پیٹرولیم محمود صاحب، اپنا محمد محمود صاحب، وہ گئے ہیں عدالت میں، انہوں نے جو اپنا تحریری بیان وہاں پہ دیا ہے
اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی جو تقرری ہے بنیادی طور پہ وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی ہے. تو مطلب بیسک سوال ہی تقرری کا ہے اور وہ 2-2.5 سال تقرری کا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تقرری بورڈ آف ڈائریکٹرز کے تھرو ہوئی ہے, جو اس کا مطلب ہے سرونٹ اور ماسٹر کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرم یوز ہوتی ہے وہاں پہ, وہ رولز اپلائی ہوتا ہے. اور جب ماسٹر چاہ ہی نہیں رہا کہ وہ کسی سرونٹ کو رکھے تو سرونٹ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو بحال کیا جائے سارے اختیارات کے ساتھ, تو یہ ہو نہیں سکتا. اور ساتھ میں کیونکہ ان کے اپارٹنگ اتھارٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں تو لہٰذا کوئی بھی شکایت ان کے خلاف کرپشن کی جب آئے گی تو یہ بورڈ کلی طور پہ اتھرائز ہے کہ ان کو معطل بھی کر سکتا ہے, ان کے خلاف کسی قسم کی انکوائری انیشیٹ کر سکتا ہے اور ان کو سزا بھی دے سکتا ہے. اور رہ گیا معاملہ یہ ہے کہ علی جاوید ہمدانی صاحب کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کے کوئی حق تلفی ہوئی ہے, ان کو کوئی نقصانات ہوئے ہیں, تو ان کے لیے بھی وہ اس بورڈ کے سامنے آ کے تو پیش ہو سکتے ہیں, اس سے کسی اور فورم پہ نہیں جا سکتے. لہٰذا کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو ان کے ریٹ ہے بنیادی طور پر مینٹینیبل بھی نہیں ہے, وہ جہاں پہ جا نہیں سکتے, ہائی کورٹ کے فورم کو وہ یوز ہی نہیں کر سکتے. تو سیکٹری پیٹرولیم کا جب یہ جواب گیا ہے تو میرا خیال میں اب ہمدانی صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پہ شاید کوئی پازیٹیو نوٹ آئے گا اور کوئی راستہ نکل پائے گا ان کی بحالی کا, لیکن وہ ممکن نہیں ہونا پا رہا. شیرازی صاحب, مجھے پروگرام کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو چکا ہے. ناظرین, افتخار شیرازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو نادرن گیس کے حوالے سے اہم انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں دے اجازت, اللہ حافظ.